بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے بچے کی موت میں ایک بڑی حکمت ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ چھوٹے بچے کے مرنے پر غم کے ساتھ ایک بات غم کے کم کرنے اور مٹانے کی بھی ہے، لوگوں کو اولاد کے بڑے ہونے کی خوشی محض اس لیے ہے کہ ان کا جی یہی چاہتا ہے کہ ہے، ورنہ ان کو کیا خبر ہے کہ یہ بڑا ہو کر کیسا نکلے گا، ماں باپ کی راحت کا سامان ہوگا یا وہ بال جان ہو جائے گا۔ پھر وہ بڑا ہو کر مرے تو یہ خبر نہیں کہ وہ ماں باپ کی آخرت میں کچھ نفع دے گا یا خود ہی سہارے کا محتاج ہوگا۔ اور بچپن میں مرنے والے بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ بہت کام آنے والے ہیں۔ ان میں یہ شک بھی نہیں کہ دیکھیے آخرت میں یہ خود کس حال میں ہوں، کیونکہ معصوم تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آخرت میں ماں باپ کے بہت کام آئیں گے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے جنت میں جانے سے پہلے آخرت میں بھی بچے ہی رہیں گے، اور ان کی عادتیں بھی بچوں ہی کی سی رہیں گی۔ وہی ضد کرنا، اپنی بات پر اڑ جانا، سر ہو جانا، مگر یہ حالت جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوگی۔ پھر جنت میں پہنچ کر باپ بیٹے سب برابر ایک عمر ایک قد کے ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ بچے اٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے جب تک ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ نہ کیا جائے گا، ہم تو ان کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ضدی بچوں، خدا سے ہٹ کرنے والوں، جاؤ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ اس وقت خوش خوش جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہ بے گناہ بچے اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کی بخشش کے لیے ضد کریں گے۔ اگر بچہ بڑا ہو کر مر جائے تو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کر کے دل کو سمجھا لو، یہ نامعلوم اس میں کیا حکمت ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ اور زندہ رہتا تو دین کو خراب کر لیتا یا دنیا میں وبال جان ہو جاتا۔ اگر کسی کے بالکل ہی اولاد نہ ہو، یہ سمجھے کہ میرے لیے اسی میں حکمت ہے۔ نامعلوم اولاد ہوتی تو کس کس آفتوں میں پھنس جاتے۔ اصل یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے اس کے لیے یہی اچھا ہے، اور جس کو نہ دے اس کے لیے یہی اچھا ہے، اور جس کو دے اور دے کر چھین لے اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ بس تقدیر کے مسئلے پر یقین کرنے سے غم کم ہو جاتا ہے اور صبر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ نے کامل صبر فرمایا اور اپنے شوہر حضرت طلحہ رضی اللہ کو بھی صابر بنایا۔ ان کا قصہ حدیث شریف میں اس طرح ہے کہ ان کا ایک بچہ بیمار رہتا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آ کر اس کا حال پوچھا کرتے تھے۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا اور شام کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو حضرت ام سلیم نے ان پر ظاہر نہیں کیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا، یہ سن کر پریشان ہو جائیں گے اور پریشانی میں کھانا نہ کھا سکیں گے، بلکہ جب انہوں نے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے تو یہ جواب دے کہ اب تو آرام ہے، سکون ہے۔ یہ جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ موت سے بڑھ کر کیا آرام ہوگا جس کے بعد حرکت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر انہوں نے کھانا کھایا اور رات کو بیوی کے ساتھ رہا۔ بیوی نے بے حد صبر کیا، اس سے بھی انکار نہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو کہا کہ میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتی ہوں، بھلا اگر کسی نے ہم کو کوئی چیز امانت کے طور پر دی، پھر بعد میں اپنی امانت کو واپس لینا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی چاہیے کہ جب مالک اس کو لینا چاہے تو بڑی خوشی سے واپس کر دیا جائے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر اپنے بچے کو صبر کرو اور خوشی کے ساتھ اس کے دفن کا سامان کرو، کیونکہ خدا نے اپنی امانت لے لی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ خفا ہے تو کہ تم نے رات ہی کیوں نہ خبر کی؟ کہا کیا ہوتا، رات کو دفن کرنے میں تکلیف ہوتی اور تم رات بھر پریشان ہوتے، کھانا بھی نہ کھاتے، اس لیے رات کو خبر نہیں کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام بہت پسند آیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی رات کے حمل سے تم دونوں کو اللہ تعالیٰ بڑی برکت والی اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے موافق حضرت عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ پیدا ہوئے، جو کہ بڑے عالم، بڑے سخی، بڑے مالدار اور صاحب اولاد تھے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، جب وہ لینا چاہے تو خوش ہو کر خدا کے حوالہ کر دینا چاہیے۔ اس پر شاید کوئی سوال کرے کہ امانت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت کیوں دی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بچہ پل سکے، کیونکہ بغیر محبت کے اس کو کے ڈھیر کو پالنا مشکل ہے، اس لیے غیر کی اولاد کا پالنا بہت دشوار ہے۔ جب بچہ پل جاتا ہے تو محبت میں بھی کمی ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بیٹے کے ساتھ ویسی محبت نہیں ہوتی جیسے چھوٹے کے ساتھ ہوتی ہے۔
غرض اولاد کو بھی خدا کی چیز سمجھو کہ اس کی امانت ہے، چند روز ہمارے پاس ہے، پھر اس کے مرنے پر زیادہ غم نہ ہوگا۔ زیادہ پریشانی کی جڑ یہی ہے کہ تم ان کو اپنی چیز سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، زندہ کرنا اور مارنا اسی کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے اور جس حالت میں چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، تم اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتے۔ تقدیر کے مسئلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے غم کی جڑ کٹ جائے گی۔ ہاں طبع غم ہوگا مگر دیر تک نہیں رہے گا۔ طبع غم یعنی محبت اور جدائی کی وجہ سے جو ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے حکمتیں ہیں۔ بڑی حکمت یہ ہے کہ غم سے تمنائیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا میں ایک اندھیرا نظر آتا ہے اور دماغ میں سے تکبر نکل جاتا ہے، اپنا مرنا بھی یاد آتا ہے اور صبر کرنے پر ثواب مل جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ طبع غم تو ایسا ہے کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا اور صبر کرنے والا کون ہوگا؟ مگر طبع غم آپ کو ہوا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے کے انتقال میں فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم کو تمہاری جدائی کا غم ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حق پرستی کی بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کو ظاہر فرما دیا۔ ورنہ ہوا صوفی اور مولوی ایسے موقع پر کبھی یہ نہ کہے گا کہ مجھے غم ہوا، بلکہ بناوٹ کر کے غم کو چھپائے گا، مگر سچوں کی یہ نشانی ہے نہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں۔ اس فرمان میں یہ بتایا گیا ہے کہ بس سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اور اسی کی تابعداری کرو، اسی کی یاد دل میں بساؤ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے پوری محبت ہوگی تو اور چیزوں کے جدا ہونے پر زیادہ غم نہ ہوگا، اور ایسا آدمی یہ سمجھے گا کہ میرے مالک اور میرے پیارے کا یہی حکم ہے، مجھ کو اس پر راضی رہنا چاہیے، اور یہ کہے گا اے میرے خدا میں راضی ہوں، میں آپ پر راضی ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھائیں، جس کا ذریعہ ہے تابعداری کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب سے محبت کم کر دیں، پھر دنیا اور آخرت کی راحت تمہارے لیے ہے۔ اگر تنگ دستی اور فاقہ بھی ہوگا تب بھی تم کو راحت ملے گی، یہ تو دنیا میں آرام ہوگا۔ دنیا سے سفر کرتے ہوئے یہ حالت ہوگی کہ فرشتے جنت کی خوشخبری سنائیں گے، جس سے ہر نیک بندے کو اپنے اصل گھر میں جانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جنازے کو جلدی لے جانے کا حکم ہے۔ اب سمجھ لیں کہ موت کیسی خوشی کی ہوگی، اور قبر میں یہ ہوگا کہ جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھل جائیں گی، وہاں بھی فرشتے خوشخبریاں سنائیں گے، اور قیامت کے میدان میں یہ حال ہوگا کہ ان کو بڑی گھبراہٹ کے وقت قیامت میں زندہ ہونے کا غم نہ ڈالے گی، اور قبر سے نکلتے ہی فرشتے ان کی تعظیم کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن کافر کے لیے 50,000 برس کا ہوگا، تابعدار مسلمانوں کو ایسا معلوم ہوگا جیسے فرض نماز کا وقت آیا اور گیا۔ پل صراط پر گزرتے ہوئے دوزخ یہ کہے گا کہ اے پکے ایمان والے، جلدی پار ہو جا، کہ تیرے نور کی ٹھنڈ نے میری آگ کی تیزی کو بجھا دیا۔ اب بتائیں یہ پاکیزہ زندگی اچھی ہے یا دنیا کو اچھی ہے؟ یہ فنا ہونے والی جدا ہونے والی چیزوں میں ہم پھنسے پڑے ہیں۔ بس اگر دنیا کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد راحت اور آرام چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت پیدا کریں، اور اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کامل پیر کو اپنا دامن پکڑیں، اپنے کو اس کے سپرد کر دیں، اور اس کے کہنے پر عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے دنیا میں بھی آرام، آخرت میں بھی عزت و راحت ہوگی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔